آج 43rd پروویژنل کیبنٹ کی میٹنگ تھی. پروپوزل آف انٹیگریشن اینڈ ریگولیشنز آف اسٹریٹ وینڈرز ان خیبر پختونخوا، جو سب سے پہلا ایجنڈا تھا احساس ریڈی بان کا، جو انشاءاللہ نعرہ جو ہم لگاتے ہیں خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق کہ عام لوگوں کی یہاں پہ گورنمنٹ ہے. اور آج کی یہ جو احساس ریڈی بان کا جو ایجنڈا کیبنٹ میں پیش ہوا، یہ ایک عام بندے کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے انشاءاللہ یہ ایک انقلابی اقدام ثابت ہوگا. احساس ریڈی بان کا جو قانون سازی ہوگی اس کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. اس ایکٹ کے ذریعے جو ہمارے اسٹریٹ وینڈرز ہیں، جو ریڈی بان ہیں، ان کی حقوق کا تحفظ ہوگا. ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت خیبر پختونخوا میں 1,40,000 اسٹریٹ وینڈرز ہیں، ریڈی بان جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اور یہ 130 بلین کا بزنس کرتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے. یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے خاص طور پہ اس ایکٹ کو، اس قانون سازی کو، اس احساس ریڈی بان کو، اس پہ ایمفسائز کیا. اور ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ پلیس بنانے جا رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو وہاں پہ یہ کھڑے ہوں گے، ان کی رجسٹریشن ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی مرکز میں، فیڈرل گورنمنٹ 2018 کے بعد، تو G11 مرکز میں ثانیہ نشتر صاحب نے ایک پائلٹ پروجیکٹ وہاں پہ سٹارٹ کیا تھا، جس کا وزٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا، اور وہ اکیلے وہاں پہ گئے تھے بغیر پروٹوکول کے. وہی ویژن سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا میں شروع کرنا چاہتے ہیں، وہی پالیسی لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے تمام شہروں میں ڈیڈیکیٹڈ جگہیں ہوں گی، وہاں پہ یہ سارے ایک ماڈل کے طور پہ وہاں پہ یہ جتنے بھی ہمارے ریڈی بان ہیں وہاں پہ اپنا بزنس کریں گے. ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر شہروں میں ٹی ایم اے کے جو ملازمین ہیں وہ ان کو ہراس بھی کرتے ہیں اور ان کو تنگ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ جو خیبر پختونخوا کی مثالی حکومت ہے، عوامی حکومت ہے، جس کا چیف منسٹر ایک عام آدمی ہے، وہ عام آدمی کے لیے سوچ رہا ہے. اور اسی سوچ پہ آج کی یہ جو ایجنڈا تھا اس پہ بات چیت ہوئی، اس پہ کافی بحث ہوئی، اور انشاءاللہ یہ اسمبلی کے پاس اب ایز اے ایکٹ کے ذریعے جائے گا اور وہاں سے پاس ہوگا. اور ہم انشاءاللہ تمام اسٹریٹ وینڈرز کو احساس ریڈی بان کے جو دائرہ اختیار ہے اس میں لے کے آئیں گے. ان کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا اور ان کے لیے ایک بہترین بزنس کا ماحول بھی مہیا کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ کریشن آف نیو ڈسٹرکٹ اپر سوات کی بات ہوئی ہے. نئے ضلع کے لیے بر سوات کا انتخاب ہوا اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہوگا مٹا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی آج کیبنٹ میں جس پہ بحث بھی ہوئی، اور اس صوبہ جو اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوبے کے امن و امان کی جو صورتحال ہے اس پہ صوبائی حکومت بڑی کنسرن ہے. صوبائی حکومت کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس وقت وہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال ہے. اس کے لیے سی ٹی ٹی اور اسپیشل برانچ کو ایکوپڈ کرنے کے لیے سی ٹی ٹی اور اسپیشل برانچ کو جو ایک یہاں آج پیکج کا اناؤنسمنٹ ہوئی، اس کے مطابق سی ایم صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی 8 دسمبر کو سی ٹی ٹی اور اسپیشل برانچ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اور حالیہ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات سے نمٹنے کے لیے. آج پیکج کا اعلان ہوا ہے، 17 ارب روپے کا پیکج کا اعلان ہوا ہے. 7 ارب روپے کی جو ایلوکیشن ہے وہ 100% ہو گئی ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ آرمز انفراسٹرکچر اور جو ہیومن ایچ آر ہے، پوسٹ، یہ تینوں چیزوں کو کیڈر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل برانچ کے لیے 14 ارب روپے کی پیکج منظور ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جی
جی جی جی، اور وہ جو 7 ارب کا سی ٹی ڈی کا پیکج ہے وہ فلی فنڈڈ ہوگا. اس میں گاڑیوں کا، آرمز کا، ان کے انفراسٹرکچر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن ریسورس چاہیے ہوگی وہ اس میں ہائر کی جائیں گی. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس پیکج کے بعد ہم سی ٹی ڈی کو ویل ایکوپڈ کر رہے ہیں. ہم اسپیشل برانچ کو جو اس وقت ضرورت ہے وقت کی، اس کو ہم ایکوپڈ کر رہے ہیں تاکہ جو اس صوبے میں حالیہ دہشت گردی ہے اس سے نمٹا جائے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سی ایم سہیل آفریدی صاحب بڑا کلوزلی اس کو واچ کر رہے ہیں کہ جو حالات اس وقت صوبے میں بن رہے ہیں امن و امان کے لحاظ سے، اس کے لیے ایسے ہم سٹیپس اٹھائیں، اپنے اداروں کو ویل ایکوپڈ کریں، اپنے اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. اور پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا پیکج سی ٹی ڈی کو اور اسپیشل برانچ کو دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جا رہے ہیں جو ہے ایک ایجنڈا جو تھا خیبر پختونخوا پروموشن آف ڈیجیٹل پیمنٹ 2025، تمام صوبہ انشاءاللہ 2 سال کا ٹرانزیشن پیریڈ ہوگا جس میں ڈیجیٹلائز پیمنٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں. 170 سروسز اس میں ہوں گی اور ہم سٹارٹ 21 سروسز سے لے رہے ہیں. اس میں پرسن ٹو گورنمنٹ بھی ہوگا، گورنمنٹ ٹو وینڈر بھی ہوگا، ہر شاپ پہ کیو آر کوڈ ہوگا، اور یہ 2 سال میں انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. جون 2026 تک ہم اس صوبے کو ڈیجیٹل پیمنٹ بل ایک آ رہا ہے اسمبلی میں، اور جون 2026 تک صوبہ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز بھی ہو جائے گا پیمنٹ کے حوالے سے. اور 2 سال بعد اس کے چیک اینڈ بیلنس کا عمل بھی شروع ہو جائے گا، جس میں تمام ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے ہمارے ای سیز ہیں، ایڈیشنل ای سیز ہیں، وہ بھی اس کا دورہ کریں گے، چیکنگ کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ ڈیجیٹل پیمنٹ کی طرف جائے، اور جو پیپر لیس ایک کانسیپٹ ہے اس صوبے میں انشاءاللہ جون 2026 تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایم اے یو فسکل پیکٹ پہ بات ہوئی جو بٹوین دا پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، جو ٹیکس کے حوالے سے ہے، اور ہر سال ٹارگٹ دیا جاتا ہے. لاسٹ ایئر جو ہے وہ ہم 157 بلین سرپلس تھے ہمارا بجٹ، اور پنجاب کے علاوہ باقی سب صوبوں نے اپنا ٹارگٹ پورا کیا تھا. تو اس بار جو ٹارگٹ دیا گیا ہے، پنجاب کو 740 ارب کا دیا گیا ہے، سندھ کو 340 اپروکس، خیبر پختونخوا کو 220 کا، اور 115 ارب آئی تھنک بلوچستان کو. اس کے بارے میں بات ہوئی، وہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا 220 ارب کا جو سرپلس بجٹ ہے اس پہ جون 2026 تک پہنچ جائے گا، اور یہ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پشاور کی جو اس وقت سموک کی کنڈیشن ہے، سی ایم خیبر پختونخوا نے خصوصی دلچسپی لے کے یہ چیز کیبنٹ میں ڈسکس کی، اور اس کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے. وہ کمیٹی جو ہے جو سموک کی جو حالات ہے اس پہ کام کرے گی اور اپنی تجاویز لے کے آئے گی. اور آخر میں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ جو سیاسی منظرنامہ ہے، جس طریقے سے اڈیالہ جیل کے سامنے منگل کے روز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ایک ظلم اور بربریت کا سلسلہ جو جاری ہے، جس طریقے سے کیمیکل ملا کے واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے. آپ نے پچھلے منگل دیکھا ہوگا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز، شاہد خٹک صاحب کی ٹانگ فریکچر ہوئی، مینا خان صاحب بھی زخمی ہوئے، اور علیمہ آپا، نورین آپا اور عظمیٰ صاحبہ اور خواتین، اس پہ جس طریقے سے انہوں نے واٹر کینن کا استعمال کیا وہ شرمناک ہے. اس کی مذمت ہوئی، اور جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے پچھلے منگل کو وہ بھی ایک مذاق خیز ہے کہ اس میں 780 اور باقی دفعات لگائے گئے ہیں، اس میں ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کی مذمت ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو 44واں کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی، اس میں باقی چیز ڈسکس ہوں گی. شکریہ بہت آپ کا. شبیلہ بھائی، یہ جو آپ نے فگر بتائے ہیں اسپیشل بات، ریپیٹ کر لیں تو کنفیوز ہو
دونوں کے ساتھ ٹھیک، 14 ارب کیا ہے میں آپ کو کر دیتا ہوں. یہ ریپیٹ کر لیں اور پھر سوال بھی ساتھ لے لیں. سر آپ سوال کر لیں، میں آپ کو کہ جو وفاق کے ذمہ واجب الادا رقوم ہے 4 ارب کے قریب مختلف مد نظام اس حوالے سے سر کیبنٹ پر کوئی بات ہوئی یا وفاق سے جو رقوم آتی ہیں نہیں آتی اس حوالے سے بات کرے. اور جو ابھی ورلڈ بینک کی جانب سے جو رقم ادا کی گئی ہے اور اس میں جو 5,300 ارب رقم کی خود کا بھی الزامات کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہے وفاق میں. پہلی بات یہ کہ ابھی تک این ایف سی میں جو ہمارا 2025-26 کا شیئر بنتا ہے وہ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نے ادا نہیں کیا. ہم بارہا یہ چیز ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں، ہم بارہا اپنے شیئر پہ بات کر رہے ہیں، ہمیں بارہا فیڈرل گورنمنٹ ادائیگیاں نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے جو یہاں پہ ترقیاتی پروجیکٹس ہیں اور جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے ساتھ ستیلی ماہ کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. جہاں تک 5300 ارب کی آئی ایم ایف کی رپورٹ کی بات ہوئی تو یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، ڈاکومنٹڈ رپورٹ ہے. 3 مہینے اس رپورٹ کو روکا گیا. جب بہت زیادہ پریشر پڑا آئی ایم ایف کا تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ جو رپورٹ ہے شائع کی، جس میں 5300 ارب کی کرپشن جو ہے اس کا ذکر بھی ہے جو 2 سال میں فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے. اگر ہم ان کو 1 سال پہ ڈیوائیڈ کریں تو یہ 2650 ارب روپے بنتے ہیں. ٹیکس گیپ اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ بے ضابطگیاں علاوہ ہے. یہ صرف ایک چیز دکھائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے، جس میں سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ پاکستان کا پنجاب پولیس ہے. سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں 46% ہے. اس کے بعد پنجاب کا نمبر ہے 39%، بلوچستان اس کے بعد، اور پھر آخری نمبر خیبر پختونخوا کا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ گورنر راج کی بات کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ گورننس کی ایشوز ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پتہ نہیں سہیل آفریدی صاحب نے کون سا غیر آئینی غیر قانونی کام کر دیا جو یہاں پہ گورنر راج لازمی ہو گیا ہے. یہ جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے، جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، یہ چارج شیٹ ہے ان کے خلاف. اور اس سے بڑھ کے آپ نے کل رپورٹ ایک دیکھی ہوگی کہ سندھ حکومت کے حوالے سے کہ کے ایم سی نے 3 بسز ٹھیک کی ہیں اور 9.5 کروڑ کا اس پہ خرچہ آیا. 3 بسز کی ریپیئر کرنے پہ 9.5 کروڑ روپے کا خرچہ. تو کرپشن ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کے لیے، نہ ہی نون لیگ کے لیے، نہ ہی پنجاب گورنمنٹ کے لیے، اور نہ ہی سندھ گورنمنٹ کے لیے. ان کے جو عزائم ہیں وہ کچھ اور ہیں، ان کے اپنے پرسنل آبجیکٹیوز ہیں. یہ دونوں بینیفیشریز ہیں اس سسٹم کے. اور خان صاحب کہتے تھے کہ یہ کرپشن ان کے لیے پرابلم نہیں ہے کہ 3 بسز پہ انہوں نے 9.5 کروڑ روپے کا خرچہ لگا دیا، 5300 ارب کی ایک کرپشن، انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ آپ کے سامنے. تو پھر گورننس کے لحاظ سے تو گورنر راج سندھ پنجاب میں لگانا چاہیے. تو یہ بہت بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ اس وقت ان کے اکاؤنٹس کیسے بھرے جا رہے ہیں، کیسے لندن میں اور دبئی میں ان کے اکاؤنٹس بھر رہے ہیں اور پاکستانی عوام پہ یہ ایک عذاب کی طرح نازل ہیں. شفیقان صاحب، صاحب نے بتایا کہ وفاق کی جانب سے جو پیسے ہیں وہ نہیں آ رہے. کون سے میگا پروجیکٹ ہیں خیبر پختونخوا میں جو متاثر ہو رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ندن بائی پاس ہمارا کافی عرصے سے تھا، اس کے لیے سی ایم صاحب نے خصوصی دلچسپی لے کے اس کے لیے فنڈز صوبے نے جاری کر دی جو وفاق کا ذمہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ این ایف سی میں ہمارے قبائل کے جو ایریاز ہیں وہ ہٹ ہو رہے ہیں، جو یہاں کے میگا پروجیکٹس ہیں. اگر آپ پی ایس ڈی میں دیکھ لیں، پی ایس ڈی میں صرف خیبر پختونخوا کے لیے 55 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. اگر اس حساب سے اگر ہم کوئی اربوں کا پروجیکٹ ہوگا 2-2.5 ارب کا، وہ 30 سال میں کمپلیٹ ہوگا. تو این ایف سی میں جو ہمیں شیئر نہیں مل رہا وہ ہمیں گہری طور پہ افیکٹ کر رہا ہے. اور یہ مقدمہ ہم دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے اور اس پہ ہم بھرپور مذمت بھی کریں گے اور ہم اپنے لوگوں کو آگاہی بھی دیں گے. یہ بتائیں چرچے ہیں آج کل کے وزیر اعلیٰ صاحب گئے تھے جیل میں اور یہ چیزیں 2-3 دن سے سرکولیٹ ہو رہی ہیں کہ وہ ان کے فائنینسر ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب نے سرکاری آفیسر پہ دباؤ ڈالا ہے کہ ان کو پیرول پہ رہا کرے، تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کر سکتے. یہ اس حوالے سے بتائیے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جب جیل کا دورہ کیا تھا تو وہاں کون موجود تھا؟ یہ چیزیں سرکولیٹ ہو نہیں، وہاں کون موجود تھا کہ یہ خبر لے کے آئے؟ کون ٹیبل کے نیچے بیٹھا ہوا تھا؟ یہ وہیں ذرائع کیا ہے؟ کون سی ذرائع بتائیں؟ ذرائع کے مطابق کبھی بھی آپ کسی کے مطابق پرسیپشن نہیں بنا سکتے.
वज़ीर आला अवामी शख्सियत है, वो जेल भी जाएंगे, स्कूल भी जाते हैं, बाजार में भी जाते हैं, चाय भी पीते हैं। ये ज़राए जो हैं, अगर टेबल के नीचे कोई घुसा हुआ था तो वो बता दे फिर। ये बताएं कि वज़ीर आला साहब गए थे डायरेक्ट वहाँ पर उन्होंने हमला किया, फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर को हटाने का वो हुक्म दिया है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया उनको मान नहीं रही, कहते हम अपनी तहकीकात करके उसके मुताबिक। देखिए, वज़ीर आला साहब ने बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए लिखा है खत, और बोर्ड ऑफ गवर्नर ने ये फैसला करना है, उनकी मीटिंग होनी है। मतलब ये सिफारिश वज़ीर आला साहब ने BOG को ये डायरेक्शन दी है कि इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठाई जाए और उसके बाद BOG ने फैसला करना है। शफीजान साहब ये बताएं कि पिछली हुकूमत ने भी, सूबाई हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आपकी मौजूदा हुकूमत ने भी वफाक के साथ महाजराई का जो माहौल बनाया, या उनकी गलतियाँ या आपकी गलतियाँ, लेकिन हम ये सुनते आ रहे हैं कि मिट्टी में हमें वो हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, बकायदा शुरू करेंगे। क्या तरह की तरीका कार अपनाना चाहिए कि ये बकायदा हमें मिले, क्योंकि हम कितने सालों से सुन रहे हैं। पहली बात कि हमने ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया। 9 अप्रैल से लेके आज तक आप देख रहे हैं, ये जो पस मंजर एक है 9 अप्रैल से रिजीम चेंज के बाद से आज तक, जो पहल करता है वो फेडरल गवर्नमेंट करता है, पहल जो करता है वो रियासत करता है। हम तो मजलूम हैं इस सिलसिले में। 9 अप्रैल से 9 मई तक, 9 मई से लेके 8 फरवरी तक, 8 फरवरी से लेके 8 अक्टूबर तक सोहेल अफरीदी साहब की नामजदगी तक, जो इनका रवैया है वो आपके सामने है। NFC का जो हमारा शेयर है 1375 अरब रुपए एक है, 2200 अरब हमारे NHP में बनते हैं, ऑयल एंड गैस में हमारे पैसे रहते हैं, मर्जर में 560 अरब रुपए हमारा रहता है। तो एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक ये 4,500 से लेके 5,000 के बीच में ये फिगर ठहरती है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने अदा करने हैं सूबे को। और इस पे हम देखे, आपने देखा होगा कि जब CM साहब जा रहे थे NFC में, तो ये पूरी तैयारी करके हम वहां गए थे। हमने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में, ब्लैक एंड वाइट में, हमने खैबर पख्तूनख्वा में सेमिनार्स कराए, हमने नौजवानों को आगाही दी, सोशल मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू। तो ये जो NFC का मामला है, ये इतनी आसानी से इस दफ़ा हम नहीं छोड़ेंगे। हम अपना हक हर हाल में लेंगे, और जहाँ पे सूबे की हुकूक की बात होगी या सूबे की हक की बात होगी, जो भी इजलास होगा उसमें भी शिरकत करेंगे। अगर उससे हल नहीं होगा तो हम सड़कों पे भी आएंगे। शफीजान साहब को हरिपुर इलेक्शन के हवाले से जो KP गवर्नमेंट ने तहकीकात का फैसला किया था, उसकी जरा अपडेट दे दें, कौन इंक्वायरी कर रहे हैं, ये तहकीकात में क्या बात है। CM खैबर पख्तूनख्वा ने हरिपुर में जो दानली हुई थी, जो फॉर्म 47 के जरिए एक MNA वहां मुंतखब हुआ था, जिसका फॉर्म 47 भी इस्लामाबाद से जारी हुआ, ये भी आपके नॉलेज के लिए एक नई बात मैं आपको बता दूं। वैसे आप सब ने इलेक्शंस कवर किए होंगे, मैं भी इलेक्शन लड़ता हूं, हम सारे सियासी लोग हैं, आपका हमसे राब्ता है, आपकी सियासत पे गहरी नज़र है, इलेक्शन पे गहरी नज़र होती है। हमेशा जो फॉर्म 47 होता है वो RO के ऑफिस से जारी होता है। ये पाकिस्तान की इलेक्शन जो है, ये वाहिद हिस्ट्री में अनोखा वाकया है जिसका फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुआ। जहां तक कमीशन की बात आप कर रहे हैं दानली पे, तो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने पार्टी को हिदायत दी थी, हम बयानात कलम बंद कर रहे हैं ROs के, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के, और वहाँ पे जो अमला मौजूद है जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था, उन तमाम लोगों के साथ उनके साइंस भी लिए जा रहे हैं, एफिडेविट भी लिए जा रहे हैं, और बयानात भी कलम बंद हो रहे हैं। और जब हम एक ठोस चीज़ें सामने जब हमारे पास जमा हो जाएंगी, क्योंकि 602 पोलिंग स्टेशन थे, सब फॉर्म 45 हमारे पास आ चुके हैं, और जब कि आप देख ले तो नेट पे अपलोड ही नहीं हुए पूरे 602 के 602, और ना ही जो मुखालिफ पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उनके पास 602 फॉर्म 45 है। तो जिस तरीके से ये दानली हुई है, इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक्सपोज करेंगे। शमसीर से जो सवाल किया, मेरा सवाल भी उसी से रिलेटेड है। CM सेक्रेटरी ने जो टिकर रिलीज की है, उसमें कहा गया था कि उनको ओहदे से हटा दिया गया है। लेटर में लिखा गया था। किस चीज़ का? सॉरी, अस्पताल डायरेक्टर। नहीं जी, वो टिकर जो उनको ओहदे से हटा दिया गया, तो फिर महकमे सेहत के बकाया तौर पर BOG को एक मरासला भी अरसाल कर दिया है, और उनमें यह कहा गया था कि इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी। क्या वहाँ उनको ये नहीं होना चाहिए था कि उनको मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी? क्योंकि जब वज़ीर-ए-आला के अहकामात पर अमल दरामद नहीं होगा तो सूबे में निज़ाम कैसा चलेगा? देखिए, वो टिकर अगर किसी ने चलाया तो गलत चलाया। वज़ीर आला की जो लेटर है, जो लेटर उन्होंने
BOG کو لکھا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیتا ہوں. انہوں نے BOG کو یہ ڈائریکشن جاری کی ہیں کہ ان کے خلاف انکوائری قائم ہو, اور اس انکوائری کے بعد یہ BOG کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اگر وہ اس میں ملوث پائے گئے تو ان کو ہٹا دیا جائے گا. شفیع جان صاحب, آپ نے پشاور کی بات کی کہ یہاں پر جو ہے اسموک کا ایشو بہت بڑھ رہا ہے. پنجاب میں بھی اسموک ہے, لیکن اس کے لیے جو ہے پنجاب حکومت جو ہے اس کے تدارک کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے. یہاں پہ EPA بھی موجود ہے اور مختلف ادارے بھی موجود ہیں. ابھی تک اس پر جو ہے کوئی خاص عملی دیکھیں, پشاور میں جو پچھلے 2 دن سے اسموک کا ایشو بنا ہوا ہے, تو CM صاحب نے آج خصوصی دلچسپی اس میں لی ہے. اس کے لیے اسپیشل کمیٹی بنا دی گئی ہے. تمام اداروں کو وہاں پہ بلایا جائے گا, اور اس کے لیے ایک مرتب پلان بھی ہم کریں گے, اور جو اس کی ضروریات ہوگی وہ بھی پوری کی جائیں گی. شفیع جان صاحب, یہ بتائیں کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وفاق جو ہے انہوں نے ہمارے 4.5 سے 5,000 ارب روپے تک دینے ہیں, اور ہمارے مختلف چیزوں میں مقروض ہیں, وہ نہیں دے رہے ہیں. پھر بھی آپ لوگ 220 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دے رہے ہیں وفاق کو خوش کرنے کے لیے. کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ نہیں, وہ جو 220 ارب کا سرپلس بجٹ ہوگا وہ پیسے تو ان کو نہیں دیے جائیں گے. وہ پیسے تو صوبے کے پاس رہیں گے. نہیں, وہ تو IMF کی جو ہے وہ ایک انہوں نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے. وہ پیسے تو وہ نہیں لے کے جائیں گے. وہ ہم نے چیز شو کرنی ہے, پیسے صوبے کے پاس رہیں گے. اور جہاں تک وفاق کی پیسے نہ دینے کی بات ہے, تو یہ پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی آگاہی NFCA وارڈ پہ اور صوبے کے حقوق پہ ہو رہی ہے, اور ہم سے پہلے جن کی گورنمنٹس تھی ان کا ریکارڈ بھی اٹھا لے اور ہمارا ریکارڈ بھی اٹھا لے کہ کس نے صوبے کے لیے زیادہ حق لے کے آئے ہیں. ان کی تو سیاست بھی صوبائیت پہ تھی, ان کا نعرہ بھی صوبائیت پہ تھا. ہم تو نیشنل پارٹی ہے, واحد تحریک انصاف پارٹی ہے جو پاکستان کی نیشنل پارٹی اس وقت ہے. نون پنجاب تک رہ چکی ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, اور بلوچستان میں ہمیشہ ایک مخلوط گورنمنٹ آتی ہے. واحد پاکستان تحریک انصاف ہے جو پورے پاکستان میں اس وقت موجود ہے. ہر گلی میں, ہر گاؤں میں عمران خان صاحب کا نام ہے, تحریک انصاف کا جھنڈا اور پوسٹر آپ کو نظر آئے گا. تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے جو حقوق کا مسئلہ ہے وہ سہیل آفریدی سے بہتر کسی نے نہیں لڑا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم تمام تر جو ہمارا شیئر ہے وہ ہم صوبے کو لے کے آئیں گے. جو ہمارا حق ہے, جو ہماری حقوق ہے, اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا. ایک نرالا صاحب جو مختلف اسکولوں اور اسپتالوں کے اچانک دورے کرتے ہیں, کبھی سسپینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کلامیاں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک کام ہے. لیکن اس قابل ہے کہ جو دیگر وزراء ہیں, وزیر تعلیم صاحب, وزیر صحت صاحب, وزیران صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہیڈ ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے, اس وقت جو ہماری کیبنٹ ہے اس میں 10 منسٹرز ہیں, 2 ایڈوائزر ہیں اور ایک میں اسپیشل اسسٹنٹ ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب نے سب کو یہ ہدایت کی ہوئی ہے. یہ ہم 2 مہینے کے بعد ریویو بھی کریں گے, جس کے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ کیا ہوا, کتنا کام ہوا, جو ان کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں وہ کتنے % اچیو ہوئے, اور نیکسٹ ان کو جو اسائنمنٹ دی جائے گی وہ بھی ڈسکس ہوگی. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو بھی ہدایت کی ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ SDC بھی جا رہے ہیں, ہاسپٹل بھی جا رہے ہیں, ہاسپٹل بھی جا رہے ہیں, تعلیمی اداروں میں بھی جا رہے ہیں, بازاروں میں بھی لوگوں سے مل رہے ہیں. اگر پرفارمنس کسی کی سیٹسفیکٹری نہیں ہوئی تو خواہ مخواہ اس پہ کارروائی ہوگی. تھینک یو سو مچ.